بہت کرتے لیکن بیوی نے آپ سے محبت کب کی؟ آپ نے لوگوں کو گواہ بنا کر کہا میں اسے اپنے نکاح میں لیتا ہوں، آج سے اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری میری۔ کریکٹ ٹیکنیک بھی آپ نے لوگوں کو گواہ بنا کر کہا میں نے اسے نکاح میں لیا، آج سے اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری میری۔ کریکٹ ہے نا؟ کھلاؤں گا میں، پہناؤں گا میں، گھر دوں گا میں۔ اہل بیت مصطفیٰ، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید غالب شہید رحمۃ اللہ علیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ والد مسافہ کرتے ہو بولتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، فیضان حضور سید غالب شہید حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات حضرت کو راستہ دیں، آرام سے آنے دیجیے۔ نعرہ تکبیر، برباد نہ کیجیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ آنے دیجیے، آنے دیجیے۔ پریشان مت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ علماء اہل سنت، حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہیں۔ امیر باشی، امیر باشی واچو۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ معزز سامعین اکرام، بہت ہی پردرد پر اثر نصیحت آمیز خطاب سماعت فرما رہے تھے اور آج کی ضرورت ہے یہ خطاب۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کے دل پہ لگی ہوگی یہ تقریر، لہذا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جیسا حضرت نے نصیحت فرمائی اس ان نصیحتوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنی اور اپنے اولاد کی تربیت فرمائیں۔ میں آپ کے محبوب خطیب کی بارگاہ میں التماس کرنے سے پہلے لبوں پہ کلمہ ہے ایمان پختہ کون رکھتا ہے، سبحان اللہ تو بولیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون کون حضرت کا خطاب سننا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لبوں پہ کلمہ ہے ایمان پختہ کون رکھتا ہے، محمد کے گھرانے جیسا رتبہ کون رکھتا ہے، ابھی تک سرزمین کربلا کہتی ہے یہ مکی، حسین ابن علی جیسا کلیجہ کون رکھتا ہے، حسین ابن علی جیسا کلیجہ کون رکھتا ہے، اور رب کے یہ ایسے ولی ہیں حضرت غالب شہید، اگر ان سے محبت ہے تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ میں صرف آپ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ اپنے جذبہ ایمانی کو بیدار کرتے ہوئے حضرت کا خطاب نایاب سماعت فرمائیں۔ رب کے یہ ایسے ولی ہیں حضرت غالب شہید، اور اولاد علی ہیں حضرت غالب شہید، جن کے فیضان کرم کی دھوم ہے چاروں طرف، دین حق کی روشنی ہے حضرت غالب شہید۔ اب میں گلپوشی کے لیے جناب حیدر علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور حضرات کی گلپوشی فرمائیں۔ جناب عبدالجلیل صاحب سے گزارش ہے
ایکس کیشیئر صاحب جلدی سے جلدی اسٹیج پہ تشریف لائیں. حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ کی گلپوشی فرمائیں. وقت کم ہے, تیزی کے ساتھ تشریف لائیں جن کا نام پکارا جا رہا ہے. جناب مشتاق احمد صاحب درگاہ پریزیڈنٹ, وہ تشریف لائیں. جناب الطاف صاحب سے درگاہ کے کیشیئر صاحب جناب الطاف صاحب سے گزارش ہے کہ وہ جناب الطاف صاحب قبلہ تشریف لائیں اور حضرت علامہ مولانا صادق حسین رضوی صاحب قبلہ کی گلپوشی فرمائیں. جناب نائب رسول صاحب تشریف لائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان حضور سید غالب شہید رحمت اللہ علیہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جناب حمایت علی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. حمایت علی صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا مشتاق بھائی مشتاق بھائی. جناب حاجی شبیر صاحب, حاجی شبیر صاحب تشریف لائیے, جلدی آئیں وقت کم ہے. جناب عبدالستار صاحب وہ بھی تشریف لائیں. جناب شیخ نیوم صاحب وہ بھی تشریف لے آئیں. تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ایک زوردار نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر. پیچھے والے بھی نعرہ تکبیر. کچھ لوگ ہیں جو بول ہی نہیں رہے ہیں, لگتا ہے گھر سے قسم کھا کے آئے ہیں کہ آج بولنا ہی نہیں. ہاں ماشاءاللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, یا علی, یا علی. جذبہ قائم رکھے. الحمدللہ آپ تمامی حضرات تشریف لا چکے, بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. آپ کے آنے پر حضرت کا شیڈول بدلایا گیا ابھی ہی, کیونکہ حضرت کی ٹرین 2:20 کو تھی, لہٰذا اس کو چینج کیا گیا, کیونکہ حضرت کی تقریر کے منتظر 2 سال سے تقریباً یہاں کے لوگ تھے, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی بارش کی وجہ سے پروگرام مختصر سا ہوا تھا. لہٰذا آپ حضرات دل تھام کر بیٹھیے, آج سیراب ہو کر جائیں گے انشاءاللہ.
देखो कौन आया सुन्नियों का शेर आया तकबीर या रसूल अल्लाह। दिखाते रहते हैं पावर मजार में रहकर, दिखाते रहते हैं पावर मजार में रहकर, गुलामे शाफ़िए महशर मजार में रहकर, नबी का इश्क जो सीने में लेके मरते हैं। सुभान अल्लाह तो बोले, आप लोग भी बहुत भूलते हैं। नबी का इश्क जो सीने में लेके मरते हैं, वो देख लेते हैं बाहर मजार में रहकर। मैं नज़्म पेश करने के लिए रेहान रज़ा से गुजारिश करूंगा तो आए और नज़्म पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए बाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली। मैं नज़्म पढ़ना चाहता हूँ जो नज़्म मुकम्मल तौर पे दुआ है। दुआ एक ऐसे मुल्क के लिए जहाँ मासूम बच्चों पे बम बरस रहे हैं। तो मैं नज़्म पढ़ता हूँ, आपकी शिरकत चाहता हूँ। लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाब नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाब नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। ऐ खुदा तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, ऐ खुदा तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। फलस्तीन के हालात को बेहतर कर दे। लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। ये मैं नहीं ये मेरा ईमान बोलता है। बोले सुभान अल्लाह दिल खोल के। चंदा नहीं मांग रहा हूँ, सुभान अल्लाह कहने के लिए कह रहा हूँ। ये मैं नहीं ये मेरा ईमान बोलता है, रूह मोहम्मदी में कुरान बोलता है। और पूरी दुनिया के सामने चैलेंज, इस्लाम जैसा मजहब है तो दूसरा तो लाओ, इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा तो लाओ। ये मेरे मुस्तफ़ा का फरमान बोलता है, ये मेरे मुस्तफ़ा का फरमान बोलता है। और गुस्ताख की बुराई तब्बत यदा में देखो, गुस्ताख की बुराई तब्बत यदा में देखो। खामोश है पैगंबर कुरान बोलता है, खामोश है पैगंबर कुरान बोलता है।
और कश्ती नूह आखिर। हमारी आज के बज़्म के दूल्हा और हमारी महफिल के खुसूसी खतीब आपके सामने होंगे। आप बैठ जाए, ये जो बच्चे सामने बैठे हैं, ये भी जो सामने जो खड़े हैं बैठ जाए। वो देखिए, जब बयान हो रहा हो बाबू बैठ जाना, तुम लगा उठा, हाँ सामने उठो, तो तमाम लोग बैठ जाए। फौरन एक मरतबा कहें सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी कहें सुभान अल्लाह। अब सारे एक साथ मिलकर कहें सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पहलवानों, जब बयान हो रहा हो ना, खामोश हो जाए, इंतजामिया वाले भी खामोश हो जाएं। जब बयान हो रहा हो तो उस वक्त मोबाइल निकाल कर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा ध्यान मोबाइल में होता है, बयान पर नहीं होता है, ठीक है? तो मोबाइल जेब में हो, आपकी तवज्जो तकरीर पर है, और आप आज का बयान फिर सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो मोबाइल पर रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है। हमारा पूरा सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह बॉम्बे से आया हुआ है, सामने लगा हुआ है, और आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SDI चैनल पर आज का ये पूरा प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जिसमें आप सैयद साहब का खिताब सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो आप SDI चैनल को सर्च कर सकते हैं, मिल जाए तो सब्सक्राइब भी कर लें, लिंक भी कॉपी कर लें, और बेल आइकन बना होगा उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि सैयद साहब का कल का बयान जो गुलबर्गा शरीफ में है वो भी आप सुन सके। और आज तो आपके शहर में हम आए हैं, सैयद अमीरुल कादरी साहब हैं और फकीर हैं। कल गुलबर्गा शरीफ में इंशाअल्लाह सैयद साहब भी होंगे और हमारे अमीर भी होंगे, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी भी होंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन क्लिक कर देंगे, तो आप कल का खिताब भी लाइव सुन सकते हैं। और उसके बाद हमारा लंदन में सालाना इज्तिमा होने वाला है, दुबई में सालाना इज्तिमा होने वाला है। उन सारे बयानात की नोटिफिकेशन बासानी आपके मोबाइल पर आ जाएगी, अगर आप SDI चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो, ठीक है? और मेरी एक गुजारिश और भी है कि आप आज के इस प्रोग्राम में शरीक है ना, मौजूद है, तो आज के बयान के नीचे कमेंट बॉक्स में आप सुभान अल्लाह भी एक बार लिख दीजिएगा। देखिए, जितना ज्यादा सुभान अल्लाह आप लिखेंगे ना, आपकी सुभान अल्लाह ज्यादा होगी, तो YouTube खुद जो है उस बयान को लोगों को सजेस्ट करना शुरू कर देता है। और आपका ये सुभान अल्लाह लिखना आपके लिए फायदेमंद होगा। कैसे जानते हैं? आप एक बार सुभान अल्लाह लिखकर फ्री हो जाएंगे। अब कमेंट बॉक्स में जाकर जब भी कोई वो सुभान अल्लाह पढ़ेगा ना, अल्लाह आपको नेकी अता फरमाएगा। तो आपने कोई किताब नहीं लिखी दीनी, आपने एक बार सुभान अल्लाह लिखा था, लेकिन उस सुभान अल्लाह पर भी आपको इनाम मिलेगा, ठीक है? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, में 2.5-3 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, इजाजत है आपकी? मैं जानता हूँ कि सैयद साहब आ गया, फौरन आप उनका बयान सुनना चाहते हैं और सैयद साहब को रवाना भी होना है। मैं इंशाअल्लाह आखिर में बैठूंगा, इत्मीनान से आपसे मुसाफा भी करूंगा। आधा घंटा 1 घंटा जितना भी वक्त लगेगा मैं मुसाफा करके जाऊंगा, लेकिन सैयद साहब को तकरीर के बाद आप जाने की इजाजत देंगे ताकि वो फौरन रवाना हो सके, ठीक है? इजाजत है आपकी? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों को मैं अर्ज कर रहा था कि आपसे बीवी बहुत मोहब्बत करती है और आप भी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं। बीवी ने आपको कब चाहा? जब आपने लोगों की मौजूदगी में उसकी सारी जिम्मेदारियां अपने सर ले ली कि इसको मैंने अपने निकाह में लिया, अब इसके नानो नफका की पूरी जिम्मेदारी मेरी, खिलाऊंगा मैं, पहनाऊंगा मैं, जहां रहूंगा अपने साथ रखूंगा इसको मैं, यानी इसको छत प्रोवाइड मैं करूंगा। तो जब आपने उसकी सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले ली तो बीवी ने भी सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत की। लेकिन मां से बताएं, मां जो आपसे मोहब्बत करती है, तो क्या आपने मां की ऐसी कोई जिम्मेदारी ली थी तब आपसे मां ने प्यार किया? आप तो मां के शिकम में थे, उसने आपका चेहरा भी नहीं देखा था, फिर भी वो आपसे प्यार करती थी कि नहीं करती थी? जी, आप मां के शिकम में थे, शक्ल भी नहीं देखी, उसे यह भी पता नहीं कि बड़ा होगा कि नहीं होगा, उसे यह भी पता नहीं है कि ये नाफरमान बनेगा कि फर्माबरदार बनेगा, उसे यह भी नहीं पता कि ये मेरा बेटा जो जवान होकर नमाजी बनेगा कि शराबी बनेगा। फिर भी मां ने प्यार किया कि नहीं किया? जो कुछ नहीं जानती थी, आप पर डिपेंड नहीं थी, आपसे कोई उम्मीदें उसको वाबस्ता नहीं थी, आप
پیٹ میں تھے لیکن ماں آپ سے پیار کرتی تھی، پھر اسی ماں نے آپ کی محبت میں اپنی جان کو داؤں پر لگا دیا اور آپ کو جنم دیا، اس کے بعد 2 سال تک اپنا دودھ پلایا ہے، آپ اس کی کون سی خدمت کر رہے تھے، آپ اس کے لیے کون سی قربانی دے رہے تھے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کو الٹی ہوتی تو آس پاس کے لوگ بدک جاتے تھے، آپ پیخانہ کرتے تو لوگ منہ بناتے تھے، لیکن ماں تڑپ اٹھتی تھی، فوراً سینے سے لگاتی تھی، آپ کے پیشاب پیخانے کو صاف کرتی تھی، آپ کی بدبودار الٹی کو صاف کرتی تھی، آپ کو سینے پر رکھ کر سلاتی تھی، رات کے اندھیرے میں ایک چیخ کے ساتھ آپ کی آنکھ کھل جاتی، پھر دوبارہ ماں تھپکیاں دے کر سلاتی، آپ سو بھی جاتے تھے لیکن اب ماں نہیں سو پاتی تھی، میرا بچہ ڈر کر اٹھ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، آپ دودھ نہیں پیتے تو ماں ڈر جاتی تھی۔ آپ بتائیے، بیوی کی ساری ذمہ داریاں آپ نے اپنے سر لی، تب بیوی نے آپ سے پیار کیا، لیکن ماں تو آپ کو جانتی بھی نہیں تھی، آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا، اس وقت سے ماں نے آپ کو پیار کیا ہے، اور ماں نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی خواہشات کو، اپنے آرزوؤں تمناؤں کو تیری خاطر قربان کیا ہے، لیکن جوان ہونے کے بعد ہم نے ماں کو کیا دیا؟ سوائے آنسو کے کچھ نہ دیا، سوائے جھڑکی کے کچھ نہ دیا، سوائے دکھ درد کے کچھ نہ دیا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں منبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، اگر شادی شدہ کوئی لڑکی ہے، اگر شادی شدہ کوئی عورت ہے، اس سے پوری کائنات راضی ہو جائے، اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو سب مل کر اس کو جنت میں داخل نہیں کرا سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی شدہ عورت کی جنت کو اس کے شوہر کی رضا میں رکھ دیا ہے۔ اسی طرح ہم سے اور آپ سے پوری دنیا راضی ہو جائے لیکن ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہو تو دنیا کی رضا قیامت میں کام نہیں آئے گی، استاد کی رضا قیامت میں کام نہیں آئے گی، اپنے دوستوں کی رضا قیامت میں کام نہیں آئے گی، ساس سسر کی رضا قیامت میں کام نہیں آئے گی، پیر کی رضا بھی قیامت میں کام نہیں آئے گی۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے اس بندے کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کی کوشش کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ ابھی شادی ہو کر کتنا ٹائم ہوا لیکن ہر شوہر کو پتا ہوتا ہے میری بیوی کو آئس کریم بہت پسند ہے، میری بیوی کو چاکلیٹ بہت پسند ہے، میری بیوی کو فلاں ہوٹل کا کھانا بہت پسند ہے، میری بیوی کو اس طرح کے کپڑے پسند ہے، میری بیوی کو یہ رنگ پسند ہے، لیکن ماں 68 سال کی ہو گئی۔ اگر جوان بیٹے سے پوچھو کہ بیٹا تیری ماں کو کھانے میں کیا پسند تجھے معلوم ہے؟ اپنی بیوی کی پسند ناپسند کا خیال رکھنے والوں، اپنی ماں سے بھی تو کبھی پوچھ لیا کرو، اپنے ابا سے بھی تو کبھی پوچھ لیا کرو۔ میں نے ایسے جوان بیٹے دیکھے ہیں، اگر ابا کہتے ہیں کہ بیٹا آج شام کو تھوڑا جلدی آ جانا، میری دو تین دن سے شام ہوتی ہے، میرا بدن دکھنے لگتا ہے، مجھے بخار جیسا لگتا ہے، بیٹا شام کو جلدی آ جانا تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تو جانتے ہو بیٹا جھڑک کر کیا کہتا ہے؟ میرے پاس فالتو کام کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آپ کیا کسی اور کے ساتھ نہیں جا سکتے ہو؟ آخر ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جا سکو، اتنے بیمار تو نہیں ہو گئے نو؟ آج میں نے بہت مشکل سے دوستوں سے ٹائم نکالا ہے، آج میں شام کو کام پر سے آؤں گا، دوستوں سے ملنے جاؤں گا، آج ہم باہر کھانے کا پلان بنائے ہوئے ہیں، میرے پاس ڈاکٹر کے لیے ٹائم نہیں ہے، میرے پاس میڈیکل پر جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، میرے پاس گھر کے کاموں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، ورنہ جانتے ہو یہ وہ عظیم نعمت ہے، جب تک موجود ہے تمہیں اس کا احساس نہیں ہے، لیکن جب یہ نعمت چھن جائے گی، ارے ان بچوں کو دیکھو بچپن میں جن کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، فلسطین اور غزہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو، خون کے آنسو رونے کا جی چاہتا ہے، ننھے بچے، کوئی بچی دہاڑے مار کر روتی ہے اور کہتی میری ماں کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے، کوئی بچہ تڑپ تڑپ کر کہتا ہے میرا باپ کہاں ہے، میرا باپ کہاں ہے۔ ان کے سامنے سب موجود ہیں لیکن ماں موجود نہیں ہے، باپ موجود نہیں ہے۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ماں باپ با حیات ہیں تو ان کو راضی کرو، اور جاتے جاتے کہوں گا جس نے ماں باپ کی خوشی کا خیال رکھا اللہ اس کو اولاد بھی فرما بردار عطا کرے گا، اولاد بھی اللہ نیک عطا فرمائے گا، اور جس نے ماں باپ کو رلایا ہے وہ کبھی اپنی اولاد سے کوئی توقع نہ رکھے، اپنی اولاد سے خوشی اور سکون کی توقع نہ رکھے۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی
آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے۔ اور آج کی ہماری محفل پاک کو میرا کریم سید غالب شہید رحمت اللہ علیہ کے صدقۃ فعل میدان قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب آپ جانے لگے تو پیچھے ہمارا مکتب بھی ممبئی سے آیا ہوا ہے، سنی دعوت اسلامی کا مکتب، مکتب طیبہ۔ آپ جاتے جاتے مکتب طیبہ سے ہدیتاً کچھ نہ کچھ ضرور لینے کی کوشش کریں۔ یہ کتابیں جو ہندی میں، اردو میں، انگریزی میں موجود ہیں، بے نمازی کا انجام، مسلم کے 6 حقوق، گلدستے سیرت النبی، آپ جائیں انڈیکس پڑھیں اور ان کتابوں کو ضرور لیں، اپنے علاقے کی مسجد میں رکھنے کے لیے لیں، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب پر لوگوں کو بانٹنے کے لیے لیں، ربیع الاول شریف میں حضور کی میلاد کی خوشی میں لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے لیں۔ آپ جاتے جاتے مکتب سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کا خوبصورت نقش، یہ بھی آپ لے کر علماء کو تحفے میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ 12ویں شریف میں اپنے لیے خرید سکتے ہیں، آپ اسے بھی لے لیں۔ یہ نان الکوہلک پرفیوم، اس میں کوئی حرام کیمیکل نہیں ہے اور خوشبو کا لگانا میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح تحفہ نوری، شہزادے اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کی لکھی ہوئی تعویذ، روزی میں برکت کے لیے، کوئی کام نہ بنتا ہو تو آسانی کے لیے۔ چھوٹے بچے رات کو ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، روتے ہیں، سوتے نہیں، چونکتے ہیں، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اردو اور ہندی میں اس کی فضیلت اس میں لکھی ہوئی ہے، آپ جاتے جاتے اسے حاصل کریں۔ ساتھ ہی مکتب پر تلبینہ بھی موجود ہے، اور تلبینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اس کے بہت فوائد ہیں۔ آپ جسمانی فائدے کی نیت سے نہ کھائیں، نبی کی سنت سمجھ کر کھائیں، اللہ وہ سارے فائدے بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو جاتے جاتے مکتب پر ایک نظر آپ ضرور ڈالیں گے، اور اسی طرح سے SDI چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔